اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ افسیوں 4 باب 29ویں آیت۔ خداوند آج ہماری مدد کر یسوع کے نام میں کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو۔ آئیے آج اس پر غور کریں گے۔ میں یقین رکھتی ہوں کہ جو باتیں ہم کرتے ہیں وہ خدا کے چہرے پر مسکراہٹ لاتی ہیں۔ میں یہ بھی یقین رکھتی ہوں کہ جب ہم ایسی باتیں کہتے ہیں جو دوسروں کو یا ہمیں نقصان کرتی ہیں یا ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، وہ تمام باتیں پاک روح کو رنجیدہ کرتی ہیں، کیونکہ پاک روح ہمارے اندر رہتا ہے۔ مہربانی سے یہ جان لیں کہ آپ ایک نہیں بلکہ 2 ہیں۔ یسوع آپ کے اندر رہتا ہے، اس لیے آپ کبھی اکیلے نہیں ہوتے، اور اگر وہ رنجیدہ ہے چونکہ وہ ہمارے اندر رہتا ہے، آپ بھی محسوس کریں گے اور میں بھی اس تکلیف کو محسوس کروں گی۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، لیکن میں نے تجربے سے سیکھا ہے میں اپنی شادمانی کو گھٹا یا بڑھا سکتی ہوں کہ میری گفتگو کیسی ہے۔ کوئی اس بات سے متفق ہے آپ اپنی ہی باتوں سے خود کو بدحال کر سکتے ہیں، یا پھر آپ اپنی آپ مدد کر سکتے ہیں اور خود کو بہتر کر سکتے ہیں۔ وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ الفاظ کی قوت کے بارے میں کم جانتے ہیں، کہ ان کے الفاظ نہ صرف ارد گرد لوگوں کو متاثر کرتے ہیں بلکہ وہ خود اس سے کتنا متاثر ہوتے ہیں اور کس طرح ہمارے الفاظ ہمارے مستقبل پر اثر کرتے ہیں۔ میرا یقین ہے کہ ہم اپنی زندگی کے لیے خدا کے منصوبے کو ختم کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف غلط بات چیت سے۔ ہم سب بہت سی باتیں کرتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتی۔ خدا کے رحم کے لیے شکر ہو کہ وہ ہماری غلطیوں کو ڈھانپتا ہے اور ہمیں معافی مل سکتی ہے، لیکن منفی شخص بن کر جو ہمیشہ ہر چیز میں غلطیاں اور نقص ہی نکالتا رہتا ہے اور ہمیشہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگ کیا غلط کر رہے ہیں، یہ بات آپ کو دکھی اور ناخوش کرے گی، اور یہ آپ کے مستقبل کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ میں یہ تصور کر لیتی ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، لیکن ہم آج اسے نام دیں گے انشورنس پالیسی۔ میں یہ پیغام اس لیے سنانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو کبھی ایسا بننے کی آزمائش ہو تو شاید آپ کو پیغام یاد آئے۔ جب میں نے کہا کہ میں یہ کلام خود کو سناؤں گی تو میں مذاق نہیں کر رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ میں باتونی ہوں، اور لوگ جتنی زیادہ باتیں کرتے ہیں زیادہ توقع یہ ہے کہ کسی بڑی مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ اکثر میں خاموش لوگوں پر بہت زیادہ رشک کرتی ہوں، لیکن میں یہ نہیں جانتی کہ ان کے اندر کیا چل رہا ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن خدا کو مجھے میرے الفاظ کے تعلق سے مسلسل مجھے سکھانا پڑا، اور میں نے کافی سفر طے کیا ہے۔ لیکن میں آپ کو کہوں گی کہ میں اس مقام تک نہیں آنا چاہتی کہ مطمئن ہو جاؤں کہ مجھے اب مزید تبدیل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب خدا کبھی مجھ پر میری کوئی خامی یا کمزوری ظاہر کرتا ہے تو وہ مجھے مجرم نہیں ٹھہراتا۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ جب خدا آپ پر ظاہر کرے کہ آپ کی زندگی میں کیا غلط ہے یا آپ کا رویہ غلط ہے یا کسی بات کے لیے تنبیہ کرتا ہے تو آپ خود کو مجرم نہ بنا لیں۔ پاک روح کی رہنمائی اور قائلیت ایک بالکل ہی فرق معاملہ ہے شیطان کے مجرم ٹھہرانے سے، اور بہت مرتبہ پاک روح ہمیں قائلیت بخشتا ہے جو کہ اچھی اور مثبت چیز ہے۔ اب دیکھیں، بائبل کہتی ہے کہ جس کو وہ بیٹا بناتا ہے اسے کوڑے بھی لگاتا ہے۔ خدا ہم سب کو سکھاتا ہے کہ ہمیں کیا کچھ نہیں کرنا چاہیے یا کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں۔ یہ دراصل اس کے پیار کا اظہار ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ آپ کو آپ کی بدحالی میں نہیں چھوڑے گا، کہ آپ کی حالت نہ بدلے،
سب سے برا جو خدا ہمارے ساتھ کر سکتا ہے کہ ہمیں کبھی تنبیہ نہ کرے اور ہمارے حال پر چھوڑ دے اور ہم ویسے ہی رہیں جیسے ہیں. لیکن یہ بہت بڑی غلطی ہے جب پاک روح ہمیں قائلیت دے اور ہم مجرم محسوس کریں، کیونکہ جس لمحے آپ خود کو مجرم ٹھہرا لیتے ہیں تو آپ اپنی روحانی ترقی یا تبدیلی میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. میں آج جو کچھ کہوں گی اس کا مقصد مجرم ٹھہرانا نہیں ہے. جب خدا مجھے اس طرح کے معاملات سکھاتا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ میری مرضی ہے اور ہماری زندگی کے کچھ اس طرح کے حصے ہیں جن کے تعلق سے ہمیں بار بار گاہے بگاہے سنتے رہنا ہے جب تک کہ یسوع آ کر ہمیں نہ لے جائے. اور ان میں سے ایک چیز ہمارا ذہن ہے اور دوسرا ہمارا منہ اور ایک چیز ہمارا رویہ ہے. سنیں، ضرور ہے کہ آپ اس سے زیادہ خوش ہوں. اس جگہ میں ایسا کوئی نہیں ہے جسے اس کی ضرورت نہ ہو. کوئی نہیں ہے. خدا دوبارہ مجھ سے میرے الفاظ کے متعلق آگاہی دے رہا ہے. مجھے اس بات کی خوشی ہے کیونکہ کوئی بھی شخص اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھ سکتا. ہمیں مسلسل خدا کی مدد کی ضرورت ہے. میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی، لیکن آج صبح میں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ اگر میں ایک دن بغیر بڑبڑائے گزار دوں تو یہ ایک معجزہ ہوگا، اتنا ہی بڑا کہ جتنا بحر کلزم کا 2 حصے ہونا. یہ شاندار بات ہے کہ ہم کتنے بابرکت ہیں، لیکن ہم سب کس قدر اور کتنا زیادہ بڑبڑاتے ہیں. اور سنیں، شکایت کرنا واقعی ایک گناہ ہے. یہ کوئی اس طرح سے نہیں ہے. کوئی بات نہیں. در حقیقت بائبل میں لکھا ہے کہ یہ گناہ ہے. اگر آپ واقعی بائبل کا مطالعہ کریں، اس بات نے میرے اندر خدا کا خوف پیدا کیا. اگر آپ واقعی بائبل کا مطالعہ کریں تو آپ جانیں گے کہ ایک چیز جس نے اسرائیلیوں کو 40 سال بیابان میں گشت کرائی جبکہ یہ 11 دن کی مسافت تھی، وہ بڑبڑاتے اور ہر چیز کے لیے شکایت کرتے رہتے تھے. اس لیے جتنا زیادہ کسی چیز کے لیے شکایت کریں گے اتنی دیر تک ہم اس صورتحال میں پھنسے رہیں گے، اور جتنا زیادہ خدا کی ستائش کریں گے اتنی ہی جلدی ہم اس صورتحال سے نکل سکیں گے اور آزاد ہوں گے. میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گی کہ خدا کی ستائش اور شکر گزاری کرنے کا بہترین مقام وہ ہے جب آپ ابھی بدحالی میں ہی ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ یونا، اگر آپ یونا کی کتاب پڑھیں تو ایمپلیفائڈ بائبل میں لکھا ہے کہ اس نے خدا کی حمد شروع کر دی جبکہ وہ ابھی مچھلی کے پیٹ میں ہی تھا. مجھے یہ پسند ہے. جانتے ہیں اس کے برے رویے نے اسے اس مشکل میں ڈالا، اور جس چیز نے اسے وہاں سے نکالا وہ تھی خدا کی ستائش کرنا. جبکہ وہ اس مشکل میں تھا، خدا نے مچھلی کو حکم دیا کہ اسے اگل دے اور وہ اس مشکل سے آزاد ہو گیا. اس لیے آپ جیسے بھی حالات سے دو چار ہیں تو خدا سے ہر روز کہیں کہ آپ کی مدد کرے کہ آپ کسی بھی طرح کے حالات میں شکایت نہ کریں. میری مدد کر کہ میں کس بات کے لیے شکر گزاری کروں، ایسی وجہ ڈھونڈوں کہ تیری تعریف کروں. آپ جانتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ تعلق میں ہوتے ہیں تو یہ بہت آسان ہے. میں لوگوں میں سے نقص نکالنے میں ماہر ہوں. او خدا، اگر کوئی خامی ہو تو دیکھ لیتی ہوں. کیا کوئی اور بھی ایسا ہے؟ کیا آپ ان شریف النفس لوگوں میں سے ہیں جو کہتے ہیں او میں نے تو غور ہی نہیں کیا تھا لیکن میں ہر چیز کا نوٹس لیتی ہوں؟ آپ میں سے کتنے ایسے ہی ہیں؟ اگر آپ ہیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، لیکن ضروری نہیں ہے. اور ڈیو تو ہر ایک بات کو پسند کرتے ہیں. میں دیانتداری سے کہوں گی کہ 50 سال کی ازدواجی زندگی میں نے انہیں صرف اور صرف 2 مرتبہ یہ کہتے سنا کہ وہ کسی کو پسند نہیں کرتے. شاباش ڈیو، ہم آپ کے لیے بہت خوش ہیں. دیکھیں، دیانتداری سے کہوں گی مجھے یقین ہے ایک وجہ ہے جس کی بدولت دشمن میرے ساتھ ایسا کرتا ہے، کیونکہ جو کام میں کر رہی ہوں تو یہ کتنا ضروری ہے کہ میں محبت میں چلوں اور میرا رویہ لوگوں کے لیے درست ہو. کیونکہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہم سب کو خدا کے مسا کی ضرورت ہے اور یہ ہماری زندگی میں اس کی حضوری اور قوت ہے. آپ کو صرف منادی کے لیے مسا کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو دفتر جاتے ہوئے ٹریفک میں گاڑی چلانے کے لیے بھی مسا چاہیے. بچوں کی پرورش کے لیے تو لازمی مسا چاہیے. میرا یقین ہے کہ خدا کا مسا اور اس کی حضوری اور اس کی قوت کا ہماری زندگی میں ہونے کا کچھ تعلق ہمارے منہ سے نکلنے والے الفاظ سے ہے. میرا خیال ہے
کہ یہ کافی افسوس کی بات ہے کہ بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں. آپ 30 سال سے چرچ کے ممبر ہو سکتے ہیں، لیکن جو پیغام میں دے رہی ہوں شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو. میں ایک چرچ میں کافی سال رہی اور کسی نے بھی مجھے الفاظ کے تعلق سے کبھی نہیں بتایا تھا. کسی نے بھی مجھ سے ایسا کلام نہیں کیا تھا. اور شاید آج یہاں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایسے ہی ہیں اور یہ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں. لیکن شاید ایسا نہیں ہے، لیکن شاید ایسا ہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے الفاظ میں قوت پائی جاتی ہے. ابتدا میں خدا نے کلام کیا اور وہ ہو گیا. اب جس طرح اس گلاس میں پانی ہے، یہ میرا پانی پینے کا گلاس ہے اور میں اس میں اپنی مرضی سے کچھ بھی ڈال سکتی ہوں اگر میں چاہوں تو. اگر چاہوں تو اسے مٹی سے بھر دوں. اگر چاہوں تو ہمارے الفاظ قوت سے بھرے ہوئے ہیں. ان میں مثبت قوت ہو سکتی ہے جو ہمارے ارد گرد لوگوں اور ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتی ہے، یا پھر یہ منفی قوت لیے ہوئے ہو سکتے ہیں جو کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ اہم اور کوئی پیغام نہیں ہے جس کو ہمیں اکثر ہی سنتے رہنے کی ضرورت ہے، جو کہ اب ہم سن رہے ہیں، کیونکہ ہمارا منہ واقعی ایک جنگلی جانور کی طرح ہے. کوئی انسان بھی اس کو قابو میں نہیں رکھ سکتا. بائبل کہتی ہے زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے جسم کو داغ لگاتی ہے. یعنی آپ صرف اپنے الفاظ سے تعلقات تباہ کر سکتے ہیں. آپ اپنے الفاظ کے باعث ایک اچھی نوکری کھو سکتے ہیں. آپ الفاظ سے خود کو افسردہ کر سکتے ہیں. آپ الفاظ سے خود کو خوش رکھ سکتے ہیں. بنی اسرائیل بڑبڑائے اور شکایت کرنے لگے. بائبل میں لکھا ہے آخر کار اس کی وجہ سے وبا ان کے خیموں میں آئی اور 23,000 ایک دن میں مارے گئے، اور اس کی وجہ بڑبڑانا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اگر آپ شکایت کریں گے تو گر کر مر جائیں گے. خدا کا شکر ہو. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی. خدا کا شکر ہو، میں یقین رکھتی ہوں کہ خدا جس قدر ہم پر مہربان ہے، تو ہمیں بڑبڑانا اور شکایت کرنا بالکل بھی نہیں چاہیے. کیا میرے علاوہ کسی اور کو بھی بڑبڑانے کا مسئلہ ہے؟ مٹھی بھر لوگ ہی ہیں. باقی لوگوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اب دوبارہ بات کروں گی. جب میں نے خدا کے ساتھ سنجیدگی سے چلنا شروع کیا، میں یہ بتانا چاہوں گی کیونکہ میں خدا کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ چلنے سے پہلے کئی سال چرچ جاتی رہی. شاید یہاں کوئی ہے جسے یہ سننے کی ضرورت ہے، یا پھر کوئی ٹی وی پر دیکھ رہا ہے، یا کوئی اتفاق سے اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے اور آپ چینل پر رک گئے کہ دیکھیں میں کیا کر رہی ہوں. اور شاید ہو سکتا ہے کہ آپ خدا پر بھی ایمان رکھتے ہو. آپ چرچ جاتے ہیں، لیکن کیا آپ سنجیدہ ہیں؟ یعنی واقعی مخصوص ہیں؟ کیا آپ یسوع سے جڑے ہیں یا اس کے ساتھ مخلص ہیں؟ اس میں فرق ہے. اگر آپ واقعی خدا کے ساتھ تعلق میں سنجیدہ ہیں تو پھر آپ خدا کے ساتھ سیکھنا اور بڑھنا چاہیں گے، اور آپ وہ سب کچھ کرنا چاہیں گے جو خدا چاہتا ہے، کیونکہ خداوند کبھی ہمیں وہ کرنے نہیں دے گا اگر یہ کچھ ایسا نہیں ہے جو ہماری زندگیوں کے لیے بہتر ہے. اس لیے خدا کے ساتھ اپنے سنجیدہ تعلق کے آغاز میں سچائی سے کہوں گی کہ اس سے پہلے میں نے الفاظ کی قوت کے تعلق سے کبھی پیغام نہیں سنا تھا. خدا نے مجھ سے کلام کرنا شروع کیا جب میں منفی ہونے کے تعلق سے بائبل کا مطالعہ کر رہی تھی. میری پرورش ایک منفی قسم کے ماحول میں ہوئی تھی. میرا باپ پرتشدد تھا، وہ شرابی تھا اور مار پیٹ کرتا. وہ بہت منفی شخص تھا. وہ کسی کو بھی پسند نہیں کرتا تھا، کسی پر بھروسہ نہیں کرتا تھا، اس لیے ہمارے گھر کا ماحول بھی منفی تھا. جب آپ ایسے ماحول میں پرورش پاتے ہیں، سنیں میں ابھی تک حیران ہوں کہ ہماری زندگی کے ابتدائی سال ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں. جس طرح ہماری پرورش کی جاتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس پر غالب نہیں آ سکتے، کیونکہ مسیح میں ہم نئے مخلوق ہیں. لیکن اکثر آپ کو کافی سال ان چیزوں کو بھلانے میں گزر جاتے ہیں جو ہم اپنی زندگی کے ابتدائی سالوں میں سیکھتے ہیں. اس لیے ہم کافی غیر محفوظ ہوتے ہیں، یعنی نرم مٹی کی طرح، جیسے بھی ڈھال لیں. اس لیے بہت مرتبہ والدین اپنی کمزوریوں کے باعث ان سے غلط پیش آتے ہیں، اور پھر ان بچوں کو جوان ہو کر کافی سال لگ جاتے ہیں ان غلطیوں کو ٹھیک کر کے ان سب پر قابو پائیں. مجھے یقین ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں کا ایسا تجربہ ہوا ہے جیسے مجھے ہوا. لیکن پہلے تو مجھے پتا نہیں تھا کہ میں منفی ہوں. مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں ایسی ہوں. دیکھیں، جب آپ کی مخصوص شخصیت ہو تو آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ آپ ایسے ہیں، لیکن اس کے متضاد جیف کافی زیادہ مضبوط ہیں. ہماری شادی کو چند ہی ہفتے گزرے تھے تو انہوں نے ایک دن مجھے دیکھ کر کہا، تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟
آپ یہ مجھ سے سن چکے ہیں کہ میری اور ڈیو کی کل 5 ملاقاتیں ہوئی تھی اور انہوں نے مجھ سے شادی کی خواہش کی، اور عام طور پر ایسا کرنا دانش مندی نہیں، لیکن ہمارے معاملے میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ڈیو یہ کام جلدی نہ کرتے تو شاید ہی کبھی نہ ہوتا، کیونکہ اس وقت میرا مزاج بہترین تھا، لیکن یہ چند دنوں تک محدود رہا، مجھے یقین ہے، اور اگر یہ عرصہ کچھ طویل ہوتا تو وہ لازمی سوچتے کہ میں اس جھنجٹ میں پڑنے والا نہیں، بالکل نہیں۔ اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے آج بھی یاد ہے میں نے کہا اگر تم مجھ سے کسی بھی اچھی بات کی توقع نہ کرو تو تمہیں کبھی بھی مایوسی نہیں ہوگی۔ اس لیے میں بہت زیادہ منفی قسم کی تھی، اس لیے میں کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ ایسے ہی ہیں تو یہ نہ کہیں کہ میں تو بس ایسی ہی ہوں، کیونکہ ہم مسیح میں نئے مخلوق ہیں اور ہمارے اندر نئی فطرت ہے اور ہم مسیح کی مانند بن سکتے ہیں۔ خدا ہماری مدد کرے گا کہ ایسا کریں۔ اس لیے خدا مجھے سکھا رہا تھا کہ میں منفی نہ بنوں، اس لیے میں پاک روح کے ساتھ تعاون کر رہی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ میں واقعی اچھا کر رہی ہوں۔ مجھے لگا کہ میں پہلے کی طرح منفی باتیں نہیں کرتی، لیکن یہ محسوس نہ کرتی کہ میری زندگی بدل رہی ہے۔ میں فطری طور پر نتائج پسند ہوں، یعنی اگر مجھے کسی بھی کام کو کرتے ہوئے تھوڑا سا بھی نتیجہ ملے تو میں کرتی جاتی ہوں، لیکن اگر کوئی نتیجہ نہ ملے تو میں وہ کام فوری طور پر چھوڑ دیتی ہوں۔ اس لیے میں نے کہا خداوند اب میں منفی بھی نہیں ہوں اور نہ ہی منفی باتیں کرتی ہوں، لیکن ایسا کرتے ہوئے مجھے کوئی بھی تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ مجھے نہیں پتا کہ کیوں، لیکن میں اتنا نہیں جانتی تھی کہ ان سب کے بارے میں جان سکوں۔ تو خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ تم نے منفی باتیں تو ترک کر دی ہیں، لیکن تم نے مثبت باتیں کہنا شروع نہیں کی ہیں۔ اس لیے میں یہاں کھڑے ہو کر آپ کو صرف یہ بتانا نہیں چاہتی کہ آپ کو کیا نہیں کہنا چاہیے، میں بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کو کیا کہنا چاہیے، اور آپ اپنی مدد آپ کرتے ہوئے مثبت باتوں سے خود کو فائدہ پہنچائیں۔ ماضی کی بات ہے، آپ جانتے ہیں میں نے منہ کے تعلق سے 3 کتابیں لکھی ہیں۔ پہلی کا نام میں اور میرا بڑا منہ، جو کہ کسی بھی دوست کو سرپرائز تحفہ دینے کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ دراصل کچھ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں فون کیا کہ وہ یہ کتاب خریدنا چاہتے ہیں تاکہ ہم نام ظاہر کیے بغیر ان کے دوست کو بھیج دیں۔ مجھے کتاب کا عنوان پسند ہے۔ پھر ایک اور کتاب لکھی، اپنے الفاظ بدلیں اور اپنی زندگی بدلیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس ایک چھوٹی کتاب ہے، عنوان ہے قوت والے الفاظ۔ پہلی کتاب میں اور میرا بڑا منہ، اور شاید دوسری کتاب میں بھی 65 ایسی چیزوں کا ذکر ہے جو خدا نے مجھے بتائیں کہ ہر روز بآواز بلند اقرار کرنے سے آغاز کروں۔ در حقیقت میں نے 6 مہینوں روزانہ 2 مرتبہ یہ عمل جاری رکھا۔ یہ 42 سال پہلے کی بات ہے۔ میں بہت منفی تھی۔ آپ کو وہ الفاظ کہنے ہیں جو مثبت ہیں، اس لیے خدا نے پاک روح کی وسیلہ سے مجھے سکھایا کہ بلند آواز سے خدا کے کلام کا اقرار کیسے کرنا ہے اور ان چیزوں کو کیسے بلانا ہے جو ابھی میری زندگی کی حقیقت نہیں بنی، ایسا کہ وہ پہلے سے موجود ہیں۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ تو آپ چیزیں تخلیق کرنے والا پیغام دے رہی ہیں، لیکن یہ نقطہ رومیو 4:17 میں ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ ہم ایسے خدا کی خدمت کرتے ہیں جو ایسی چیزوں کو جو وجود نہیں رکھتی بلا لیتا ہے گویا کہ وہ پہلے سے ہیں، اور وہ بے جان چیزوں میں جان ڈال کر زندگی دیتا ہے۔ اس لیے آپ کے الفاظ بہت قوت رکھتے ہیں۔ آپ مردہ حالت میں زندگی لا سکتے ہیں، اور آپ خدا کی زندہ کرنے کی قوت کا اپنی زندگی میں تجربہ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ بھی کہہ کر اپنی مرضی سے کچھ وقوع میں نہیں لا سکتے۔ لیکن آپ خدا کے کلام کو بلند آواز سے بول سکتے ہیں، اور کلام کے ان الفاظ میں قوت ہے۔ کلام کی ایک آیت ہے جس میں لکھا ہے کہ فرشتے خدا کے الفاظ کی آواز کو سنتے ہیں، وہ ہمارا بڑبڑانا نہیں سنتے، لیکن ان کو خدا کا کلام سننا پڑتا ہے۔ ہمارے ساتھ فرشتے ہیں جو ہمارے لیے مقرر کیے گئے ہیں، آپ کی نگہبانی کرنے والے فرشتے ہیں۔ فرشتے ہمارے لیے مقرر کیے گئے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی میں کام کریں تو پھر آپ کو خدا کے کلام کے ساتھ متفق ہونا ہے جو وہ کہتا ہے، اور وہ الفاظ کہنا بند کرنا ہے جو آپ کے دماغ میں گھومتے ہیں۔ مجھے لوگ عجیب نظروں سے گھور رہے ہیں۔ مائک کی بیوی پینی، جن کو ہم شاید 35 سال سے جانتے ہیں،
اور وہ شاید 30 یا 30 سے زیادہ گزرے سالوں میں میرے ساتھ پیغامات سن رہی ہے. شاید سب سے زیادہ جن کو میں جانتی ہوں، میں جو بھی کرنے کو کہتی پینی وہ عمل کرتی. ہم اس پیغام کے تعلق سے بات کر رہے تھے اور اس نے کہا کہ مجھے آج بھی یاد ہے جب تم نے پہلی مرتبہ منہ کے تعلق سے تعلیم دینا شروع کی کہ الفاظ میں قوت ہے اور خدا کے کلام کے بلند آواز اقرار میں قوت ہے. اس نے مجھے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ آپ نے ہمیں کارڈز پر ان تمام آیات کو کارڈز پر لکھنے کے لیے کہا تھا کہ ان کو اپنے ساتھ رکھیں اور جب بھی موقع ملے ہم اسے بلند آواز سے پڑھ کر اپنی زندگی کے لیے اقرار کریں. اس وقت وہ چند نوجوان لڑکیوں کی رہنمائی کر رہی ہے اور ان میں سے ایک نے کہا کہ مجھے یہ کرنا حماقت لگتا ہے، لیکن آپ کو بلند آواز میں بڑبڑانے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. بلند آواز میں عیب جوئی کرنے میں بھی مسئلہ نہیں ہے. تو پھر خدا کے کلام کو بلند آواز میں کہنے سے ہمیں کیوں مسئلہ ہوتا ہے؟ کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ ہم ایسا کچھ کریں. لیکن مجھے اس کا بلند آواز سے ہی اقرار کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ الفاظ میں قوت ہے. آج کا پیغام کیسا ہوگا اور آج کی عبادت کیسی ہوگی اگر میں یہاں آ کر آپ سے کوئی بات ہی نہ کروں؟ آپ اس لیے آئے ہیں کیونکہ آپ سننا چاہتے ہیں کہ میں کیا کہوں گی. آپ سننا چاہتے تھے کہ خدا میرے وسیلے آپ سے کیا کلام کرے گا. یہ الفاظ ہی ہیں جو خدا کی قوت کو آپ تک لاتے ہیں. اور جب آپ کا ذہن نیا ہوتا ہے اور آپ کی زندگی میں جڑ پکڑتا ہے تو آپ کی زندگی کو بدلنا شروع کرتا ہے. خدا کے کلام میں قوت ہے. خدا کے کلام میں قوت موجود ہے. اس لیے جب آپ اپنی زندگی کے لیے خدا کا کلام بولتے ہیں یا اپنے بچوں کے لیے یا ان کے مستقبل کے لیے. جب میرے بچے چھوٹے تھے تو میں نے ایک بات کہنا شروع کی. جب میرے بچے چھوٹے تھے کہ جب میرے بچے بڑے ہوں تو وہ خدا کا خوف رکھنے والے مرد و خواتین سے شادی کریں اور عمر بھر خدا کی خدمت کریں. اب میرے تمام بچوں کی ایسے ساتھی سے شادی ہوئی ہے جو خدا سے پیار کرتے ہیں اور وہ سب کے سب کسی نہ کسی طرح سے خدا کی خدمت بھی کرتے ہیں. یہ بات اس سے زیادہ سمجھ والی ہے کہ میرے بچے تو خدا سے گمراہ ہو جائیں گے. مجھے ڈر ہے کہ وہ کسی غلط شخص سے شادی نہ کر لیں. مجھے ڈر ہے کہ یہ کسی نشے کے عادی نہ ہو جائیں. میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ کو یہ باتیں کہنے کی آزمائش ہو تو خدا سے کہیں کہ وہ آپ کی مدد کرے کہ اپنا منہ بند رکھیں اور وہ کہنے کی بجائے جو آپ محسوس کرتے ہیں آپ خدا کا کلام بولیں. بہرکیف میں نے 65 قسم کے اقرار کیے. ان میں سے ہر ایک کے لیے میں نے کلام کی آیت ڈھونڈی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کروڑ پتی ہونے کے لیے اقرار کریں کہ میں کروڑ پتی بنوں گی، میں کمپنی کی صدر بنوں گی. میں اس طرح کے اقرار کی بات نہیں کر رہی ہوں. میں بات کر رہی ہوں کہ کیا آپ اپنی زندگی میں خدا کی مرضی چاہتے ہیں؟ اگر آپ اپنی زندگی میں خدا کی مرضی چاہتے ہیں تو آپ پہلے اپنے منہ سے اقرار کریں. دوبارہ کہوں گی، اگر آپ اپنی زندگی میں خدا کی مرضی چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے اپنے منہ سے اقرار کرنا ہوگا. مثبت اقرار کرنا اس وقت زیادہ مشکل ہوتا ہے جب آپ پریشان ہوں. جی ہاں، یہاں پر میرا ایک گواہ موجود ہے. جب آپ مایوس ہوتے ہیں، جب آپ پریشان ہوں، جب آپ غصے میں ہوتے ہیں، جب آپ آزمائش کے وقت دباؤ کے نیچے ہوتے ہیں تو آپ یسایہ کی بات یاد رکھ سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ 53 باب میں ہے کہ یسوع ایسے برہ کی طرح ہے جسے ذبح کرنے کے لیے لے جایا گیا ہو اور وہ خاموش رہا. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے. یعنی بہت 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 سال بعد اگر آپ یوحنا کی انجیل کے 14 باب میں دیکھیں تو یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا اس سے پہلے کہ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی مشکل کا سامنا کرتا. اس نے کہا وقت آتا ہے، یہ قریب آ رہا ہے کہ میں تم سے مزید بات نہیں کروں گا. شیطان کا مجھ میں کچھ نہیں. وہ پرعزم تھا کہ وہ ابلیس کو کسی طرح کا موقع نہ دے. مجھے یہ بات بہت دلچسپ لگی کہ یسوع جانتا تھا کہ اس کے ان لمحات کی کیا تاریخی اہمیت ہے اور دشمن کو اپنی زندگی میں کوئی موقع نہ دیا کہ اس کے کیا احساسات ہیں اور وہ کیسا محسوس کر رہا ہے. اس نے کہا اب میں زیادہ خاموش رہوں گا. کیا یہ اچھا مشورہ نہیں ہے؟
ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کچھ مثبت نہیں کہہ سکتے تو بہتر ہے کہ کچھ بھی نہ کہیں. شاید خدا ہم میں سے کچھ کے ساتھ آج ہی کلام کر رہا ہے. اگر آپ کچھ مثبت نہیں کہہ سکتے تو پھر کچھ بھی نہ کہیں. یہ زیادہ بہتر ہے کہ بالکل خاموش رہیں بنسبت اس کے کہ وہ بات کہیں جس سے آپ کا مستقبل تباہ ہو جائے. اب میں یہ سب کچھ بغیر مبالغے کے کہہ رہی ہوں کہ جب میں یہ آپ کو بتا رہی ہوں تو یہ بالکل سچ ہے. میں اپنی کتاب دکھا سکتی ہوں اور ان 65 چیزوں کے بارے میں بتا سکتی ہوں اور ان میں سے ایک بھی مجھ میں نہیں تھی جب تک کہ میں نے ان کا اقرار کرنا شروع نہ کیا. اور اب وہ تمام باتیں میری زندگی میں حقیقت بن چکی ہیں. ہمارے الفاظ سے بہتر کوئی چیز ہمارے کردار کو ظاہر نہیں کرتی ہے جو ہم بولتے ہیں, کیونکہ جو دل میں ہے وہی منہ پر آتا ہے. آئیں ایسے لوگ بنیں جو اپنی اور دوسرے لوگوں کی زندگی میں زندگی لائیں. اپنی گفتگو کو خدا کے مطابق ڈھالیں تو آپ اپنی زندگی میں حیران کن تبدیلی کو دیکھیں گے.